54 سالہ فرزانہ کوثر اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے لیے ایک سمجھدار اور محبت کرنے والی ماں اور دیکھنے میں بالکل عام زندگی گزارنے والی خاتون تھیں۔ برطانیہ کے بریڈفورڈ شہر کے میننگم علاقے کی رہائشی فرزانہ کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ پس پردہ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث تھی اور اس کام کے لیے اپنے بچوں کو استعمال کر رہی تھی۔ برمنگھم کی عدالت نے فرزانہ کوثر کو 1.40 کروڑ پاؤنڈ کی کوکین میکسیکو سے برطانیہ اسمگل کرنے کے الزام میں 13 برس اور 4 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ فرزانہ کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی مختلف مدت کی قید کی سزا ملی ہے۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ فرزانہ بہت ہوشیاری اور پوری احتیاط کے ساتھ ایک لمبے وقت سے منشیات کی اسمگلنگ کر رہی تھی اور ان کا ساتھ دینے والوں میں ان کے بچوں کے علاوہ پاکستان میں ایک نامعلوم شخص بھی تھا جسے انکل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پوری کہانی آج کی BBC ریڈز میں، میں ہوں خدیجہ عارف۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ فرزانہ کوثر میننگھم میں واٹر للی روڈ پر رہتی تھی۔ انہوں نے عدالت میں اس برس مئی میں ہونے والی سماعت کے دوران برطانیہ میں 180 کلو گرام کوکین درآمد کرنے کا اقبال جرم کیا تھا۔ فرزانہ کو 11 نومبر 2024 کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ اپنے 4 بیٹوں، ایک بیٹی اور ایک بہو کو برمنگھم ایئرپورٹ پر لینے گئی تھی۔ ان کے بچے اس وقت میکسیکو سے منشیات سے بھرے سوٹ کیس لے کر لوٹے تھے۔ فرزانہ کوثر کب سے یہ کام کر رہی تھی اور ان کے بچے اس کام میں ان کے ساتھ کس طرح ملوث تھے؟ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے سینئر اہلکار رک میکنزی نے فرزانہ کوثر کے خلاف مقدمے پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ کوثر بہت تجربہ کار تھی اور وہ بڑے پیمانے پر کوکین کی اسمگلنگ میں ملوث تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ فرزانہ کوثر اپنے جرم کے شواہد مٹانے کے لیے کافی محنت بھی کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بڑے خطرے میں ڈالا اور ان کے مستقبل کو بھی نقصان پہنچایا۔ رک میکنزی یہ بھی بتاتے ہیں کہ فرزانہ کے سب سے چھوٹے بیٹے کی عمر محض 17 سال تھی اور اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ وہ ملک میں کوکین کے کوریئرز بھجوانے کے عمل میں مرکزی کردار ادا کرے۔ فرزانہ کوثر کا دعویٰ ہے کہ وہ تنہا ہی ایئرپورٹ پر اپنے بچوں کو لینے آئی تھی جب وہ 180 کلو گرام کوکین کے ساتھ جہاز سے اترے تھے۔ اس میں سے کچھ منشیات کو کوریئر کے حوالے کیا جانا تھا جبکہ باقی کو فرزانہ کوثر اپنے گھر پر رکھنے والی تھی جنہیں بعد میں وہاں سے منتقل کیا جانا تھا۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن ایک خاندان کی جانب سے کیا جا رہا تھا اور اس کی سربراہ فرزانہ تھی جبکہ ان کے بچے اور رشتہ دار اس میں شامل تھے۔ صرف ایک مجرم جن کا نام خالد عبدالقوی ہے، ان کا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ کسی اور منظم گروہ کے لیے بطور کوریئر منشیات لینے آتے تھے۔ فرزانہ کوثر کے 4 بڑے بچوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ اس سازش کا حصہ تھے جبکہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے اور بہو پر ایک منظم گروہ کا حصہ ہونے اور اس کی سرگرمیوں میں متحرک کردار ادا کرنے پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ ان کے بچوں کو ملنے والی سزاؤں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہیں۔ 22 سال کے عمیر محمد کو 8 سال 1 ماہ کی قید، 33 سالہ جنید شفق کو 10 سال 9 ماہ کی قید، 28 سالہ محمد شفق کو 8 سال 9 ماہ کی قید، 20 سالہ صفا نور کو 7 سال 2 ماہ کی قید اور 28 سالہ سارہ حسین کو 2 سال قید کی معطل شدہ سزا سنائی گئی ہے جبکہ 18 سالہ حمزہ شفق کو 7 اکتوبر کو سزا سنائی جائے گی۔ اس کے علاوہ 36 سالہ خالد عبدالقوی کو 10 سال 9 ماہ کی قید کی سزا ملی ہے۔ انویسٹیگیشن میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ فرزانہ کوثر کا پاکستان میں ایک نامعلوم ساتھی تھا جسے انکل کے نام سے جانا جاتا ہے اور میکسیکو کے شہر کینکن سے برطانیہ تک کوکین کی اسمگلنگ میں ان کی وہ مدد کرتے تھے۔ نیشنل کرائم ایجنسی کو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ایسا 5ویں بار ہوا ہے جب اس گروہ نے برمنگھم ایئرپورٹ پر اگست سے نومبر کے دوران کوکین کو بھجوایا تھا۔ لیکن کیسے اتنی آسانی سے یہ گروہ منشیات کو برطانیہ منتقل کرنے میں کامیاب ہوا؟ نیشنل کرائم ایجنسی کی ویب سائٹ کے مطابق ہوتا یہ تھا کہ فرزانہ کے بچے اسمگلنگ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے فلائٹ شیڈول کو ایک خاص پلان کے تحت ترتیب دیتے تھے۔ وہ ایمسٹرڈم یا ڈبلن کے لیے بغیر کسی سامان کے 1 یا 2 رات کا مختصر سفر کرتے۔ ہوائی اڈے پر اترتے ہی وہ واپسی کی فلائٹ لیتے جو کینکن سے آنے والی فلائٹ سے مطابقت رکھتی، جہاں گینگ کا ایک ممبر منشیات سے بھرے بیگ لاتا تھا۔
फिर ये ग्रुप बर्मिंघम एयरपोर्ट के अंदर कैनकन की बैगेज पिकअप पॉइंट पर जाता और वहाँ से अपने बैग उठाता और ये ख़ानदान कस्टम्स की जानिब ऐसे बढ़ता जैसे वो अपना सामान लेकर जा रहे हैं। इन बैग्स की शनाख्त वो गैंग के नामालूम अफराद की जानिब से भेजी गई तस्वीर को देख कर करते थे और ये बैग्स और सूटकेसेस मैक्सिको में उनके नामालूम साथियों की जानिब से लोड किए जाते थे। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की वेबसाइट पर जो तफसीलात दी गई हैं उसमें ये भी बताया गया है कि फरजाना अपने बच्चों को मनशियात की स्मगलिंग के तरीक़े सिखाती थी और ये भी बताती थी कि कैसे वो पुलिस और कस्टम्स की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। लेकिन फिर वो दिन आया जब उनका सारा तजुर्बा और सारी प्लानिंग फेल हो गई और 11 नवंबर को नेशनल क्राइम एजेंसी के एक अफसर ने उन्हें बर्मिंघम एयरपोर्ट के बाहर 6 सूटकेसेस के साथ गिरफ्तार कर लिया जिनमें 180 किलोग्राम कोकेन मौजूद थी। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।